حدیث اسٹوڈیو کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ دوسری سند سے نظر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابقت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دانے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دانے ہاتھ سے استنجا کرے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے دانے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دانے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔